ایسا منہ پھٹ کے بڑوں بڑوں کو خاطر میں نہ لائے، بے باک، جری، باہمت، با حوصلہ، جگری یار لیکن خاموشی کے لمحات کی انمول قیمت سے باخبر اور ان کے برمحل استعمال کا ہنرمند بھی۔ ایسا نڈر کہ دیکھے نہ بھالے کود پڑے، مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف ہو کوئی دھکا دینے والا، لیکن ایسا حساس کہ دوسروں کے دکھ کی پرچائیاں دیکھ کر ہی تڑپ اٹھے، رو دے، منہ بسورے اور پھر روتا ہی چلا جائے۔ یاروں کا یار مگر یاروں کا شاکی بھی، بچوں کا باپ مگر بچوں کا ساتھی، شاگردوں کا ہمدرد مگر استادوں کا استاد، خیر خواہ، خیر اندیش اور ان کی خیریت نیک مطلوب چاہنے والا، کبھی آگے بڑھ کر، کبھی پیچھے ہٹ کر، کبھی رو گا کر اور کبھی چپ ساتھ کر اور کبھی انہی سے لڑ جھگڑ کر، استاد بھی، پروفیسر بھی، وکیل بھی، ڈاکٹر بھی، مصنف بھی، شاعر بھی، کالم نگار بھی اور لیڈر بھی۔ اور آپ بہت کچھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبدالنعیم قریشی صاحب، میں نہیں جانتا کہ وہ اور کیا کچھ ہے، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم صرف عبدالنعیم تھے اور تمہارے مخاطبوں نے اپنی توانائیاں بچانے کے لیے تم سے عبد ہونا چھین لیا اور صرف نعیم پکارنا شروع کیا، اور تم نے بھی اسی میں ترقی پسندی تلاش کی اور 0 سے 21 کی دوڑ میں لگ گئے۔ تم اکیلے نہیں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، کہتے ہیں لوگ سب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے، سچ کہتے ہیں لوگ۔ سیٹی بجانے والے نے 70 کی دہائی میں سیٹی بجائی تھی اور ہم سب اسی سیٹی کی آواز پر لپک لیے، بھاگ لیے اور پھر بھاگتے ہی چلے گئے۔ جب عبد کا رشتہ باقی نہ رہا تو رب العباد نے بھی دنیا میں جھونک دیا۔ اردو کالج کی سیڑھیاں، جامعہ کی روشیں، کوریڈور، ریڈیو پاکستان کا آہنی گیٹ اور استقبالیہ کا دفتر، روزنامہ جنگ، حریت کے دفاتر، برآمدے، سبھی ہماری جوتیوں کے چٹخنے کی گواہی دیں گے۔ بھوکے پیٹوں اس سفر میں تمہاری آہ و بکا اب بھی کانوں میں گونجتی ہے، جو ان دنوں میں ملنے والے 6 آنے کے بند کباب دستیاب نہ ہونے پر بلند ہوا کرتی تھی۔ ریڈیو پاکستان سے ملنے والا 20 روپے کا چیک کیسے مالا مال اور پھر کنگال کر دیا کرتا تھا، سب یاد ہے، کچھ نہیں بھولا۔ اور پھر تم نعیم قریشی بن گئے، اس لیے کہ بولنے بھی لگے تھے اور لکھنے بھی لگے تھے اور چھپنے بھی لگے تھے، اور جب تم جامعہ کراچی پہنچے تو ہم تمہارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جامعہ کی فضا تمہاری طبیعت کو خاصی راس آئی اور تم خوب کھل کھیلے، چھوٹتے ہی کونسلر بنے، میگزین ایڈیٹر بنے اور پھر چھلانگ لگا کر نائب صدر کا انتخاب بھی جیت لیا۔ زندگی کے سفر میں ہم سفر، ہم قدم، ہم مشرب، ہم خیال ایسے بھی ہوتے ہیں جو چلتے چلتے اتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ گرد راہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، نقش قدم، تابع نقش اور سنگ میل اپنی جگہ ثبت و نصب ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اے میرے یار، تو ان میں سے ایک ہے جو چلا تو ساتھ ساتھ تھا، بلکہ تو نے پیچھے سے آ کر قدم ملائے اور پھر تو آگے بڑھ گیا، بہت آگے، اور ساتھ ہی تیرا قد بھی بڑھتا گیا، اور تو بڑھتے قد کے ساتھ چھتنار بن گیا، اتنا بڑا کہ دیکھو تو ٹوپی سر سے پھسل جاتی ہے۔ تو بچپن اور لڑکپن کی مشقتوں کی کڑواہٹ حلق سے اتارتا رہا، مگر مضبوطی سے جمع رہا۔ پنیری سے پودا بنتا ہے تو نازک کوپل ہوا کرتا ہے۔ تیری اس نداکت میں عزم و استقلال کے مضبوط ریشے تھے، جن کی بدولت زمانے کے گرم و سرد تھپیڑوں کے سامنے تو لہرایا، بل کھایا، لیکن ظلم و استبداد کے بھاری بوٹ تجھے کچل نہ سکے۔ تو مڑا توڑا، کملایا اور پھر ایستادہ ہو گیا۔
تیرے جسم و جان اور اندر روح کی ساخت ان اجزاء ترکیبی پر مشتمل تھی جن کا خمیر ہمت، حوصلے، جرت، عمل پہم سے اٹھایا گیا تھا، اور اس خمیر کے باعث تیرے شوق آبزرور ایسے ناقابل تسخیر ہوئے کہ پھر کوئی بگولا، کوئی آندھی، کوئی طوفان اور کوئی کڑکتی بجلی تجھے پائے استقلال سے ہلا نہ سکی۔ لڑکپن سے جوانی کا سفر بھی اسی نوعیت سے عبارت ہے۔ ماں کی ممتا اور کھو جانے والے جھمکے کی چمکار تو جیسے خوش نصیب کا وہ سرمایہ ہے جس پر رشک آتا ہے اور بے اختیار آتا ہے۔ کوئی انگلی پکڑنے والا نہ تھا، کوئی راہ سجھانے والا نہ تھا، اندر ہی کی مایا تھی جو ابلی امڈی پڑتی تھی۔ 7ویں جماعت ہی میں تیرے قلم نے مچلنا شروع کر دیا اور تو چھپنے لگ گیا۔ اس ننھی عمر میں جب لفظ دریافت کیے جاتے ہیں تو نے عبارت ایجاد کرنا شروع کر دی اور تیرے جملوں میں مزاح کی چاشنی گھلنے لگی، طنز کے نشتر چبھنے لگے اور رفتہ رفتہ طلبہ کی سرگرمیوں میں ہر جگہ نمایاں نظر آنے لگا۔ تقریری مقابلے ہوں یا تحریری مقابلے، مذاکرے ہوں یا مباحثے، اخبارات ہوں یا رسائل، ادبی مجلے ہوں یا کالج میگزین، ریڈیو کی بزم طلبہ، بچوں کا پروگرام ہو یا ٹوٹ بٹوٹ کلب، تیرے لفظوں کی صدا اور ان کی بہاریں پھیلانے لگے۔ تمہاری شاعری پر کلام کرنے کا میرے پاس نہ تو چارہ ہے اور نہ یارہ۔ صرف اتنا کہوں گا، تمہیں اور کچھ کرنے کے بجائے صرف شاعری ہی کرنی چاہیے۔ تمہارے لفظوں کی کاٹ تڑپا دیتی ہے، جگ بیتی بنا دیتی ہے۔ خوب کہتے ہو، کہتے رہو، اس لیے کہ ایسا کہنے والے کم ہیں۔ سیاحت کا شوق تو تمہیں تھا ہی، ملکوں ملکوں پھرے، ایران، تھائی لینڈ، فلپین، ہانگ کانگ، ہندوستان اور تقریباً تمام پاکستان، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک تم نے چھانی، اور پھر رب کریم نے تمہیں اپنے گھر بلوایا، حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، کیسا رب کریم ہے، ہم تو اب کا رشتہ توڑیں اور وہ جوڑے۔ اردو کالج میں تدریس تنے ہوئے رسے پر چل کر کرتب دکھانے کا نام ہے، جہاں استادی کا خراج وصول نہیں کیا جاتا بلکہ بعض اوقات تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں تم نے 34 برس گزارے، کوئی ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، اور نہ صرف عزت بچا کر بلکہ اچھی مثال بن کر اپنی یادیں چھوڑ کر آ گئے۔ اس سفر میں تمہاری ہم سفر، تمہاری رفیق حیات، ہماری شاہدہ بھابھی بھی قابل تعریف ہیں۔ ان کا سبھاؤ، سلجھاؤ، وزاداری، حلم، قرینہ، سلیقہ اور ٹھہرا ٹھہرا مزاج تمہاری پہلودار شخصیت کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ عظما، عدیل، سعدیہ اور عمیر کی تربیت میں تمہاری ذمہ داریوں میں جس طرح انہوں نے ہاتھ بٹایا وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے تمہاری ضروریات کا خیال رکھا، انہیں پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بقول کسے زندگی بھڑک اٹھنے کا نام ہے، نہ بجھ جانے کا نام، بلکہ سلگتے رہنا ہی زندگی ہے، اور تم تو اپنے قول کے سچے اور ارادے کے پکے ہو۔ سلگ سلگ کر زندہ رہو گے اور زندگی بانٹتے رہو گے اپنے لفظوں سے، اپنے شعروں سے، اور ایسے میں جہاں زندگی کو ترستی ہو، چھتنار کی پھیلی شاخوں کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔